حالیہ ہی میں ایک نجی ٹی وی چینل پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیریز دکھائی جا رہی ہے، جس میں ان کے ایک بہت بڑے اور خطرناک دشمن کو دکھایا گیا ہے جس کا نام ملک الجبال تھا۔ اس سیریز میں دکھائے جانے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سب سے بڑے دشمن ملک الجبال کے بارے میں ہم آج تفصیلاً بات کریں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور ملک الجبال کے درمیان اس وقت ہونے والے واقعات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت میں یہ ملک الجبال کون تھا، اور اس عظیم مقصد میں بیت المقدس کی فتح میں ملک الجبال نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کیوں کی، اور اس کا گروہ کس قدر خطرناک تھا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ملک الجبال کی ہسٹری تاریخ کے اہم ترین باب میں سے ایک ہے۔ ملک الجبال کا اصل نام حسن صبا تھا، اور یہ فدائین یا اساسین نامی تنظیم کا ایک سربراہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی فرقہ تھا جو اسلامی تاریخ میں ایک خفیہ اور خطرناک تنظیم کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ملک الجبال نے اس تنظیم کا مرکز المت قلعہ میں قائم کیا، جو کہ آج ایران میں موجود ہے۔ ملک الجبال نے اپنے تمام تر پیروکاروں کو خصوصی تربیت فراہم کی اور اپنے تمام تر دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ سب سے اہم بات یہ کہ فدائین کا سب سے خفیہ ہتھیار قتل کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے وہ اپنے اس تمام تر مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے۔ ان کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے دشمن کو سب سے پہلے خفیہ طریقے سے مارتے، اور اگر یہ پکڑے جاتے تو اپنے آپ کو خود ہی مار دیتے، اور اسی وجہ سے ان کو فدائین کا نام بھی دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ایک عظیم رہنما اور جنگجو تھے، انہوں نے 12ویں صدی میں یروشلم کو عیسائیوں سے فتح کیا اور یروشلم میں اسلامی پرچم کو بلند کیا۔ اساسین بھی صلاح الدین ایوبی کو اپنے دشمنوں میں سے ایک دشمن سمجھتے تھے، اور اسی لیے ملک الجبال نے کئی بار فدائین کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ہر بار بچ جاتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ملک الجبال کے خلاف قدم اٹھایا۔ انہوں نے ملک الجبال کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ان کے ٹھکانوں پر کئی بار حملے کیے۔ ان دونوں فریقین کے درمیان یہ جنگ نہایت طویل اور خطرناک تھی، مگر اللہ کی جانب سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مدد ہوتی رہی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے فدائین کے اثر و رسوخ کو کافی حد تک ختم کر دیا۔ کیونکہ یہ خطرناک فتنہ اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے تھا، یہ مکمل ختم نہ ہو سکا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری، آپ کی ذہانت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی تک ملک الجبال کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح آپ کو شہید کروا دیا جائے، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی صورت بھی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اور جس طرح اس سیریز میں ملک الجبال کا کردار دکھایا گیا، اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ملک الجبال نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان کے خلاف ہر حد تک جانے کی، اور انہیں شہید کروانے کے لیے کتنی تگ و دو کی، لیکن اللہ کی قدرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی ہر بار بچ جاتے رہے۔